ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضری دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت جملہ وقت آپ پر درود پاک پڑھ کر خرچ کیا کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے جیسا تم نے کہا تو درود پاک پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مصائب و آلام ہوں، مشکلات ہوں، انسان کے دروازے پہ دستک دے دیتی ہیں، اور جب بھی کبھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصائب و آلام ہمارے دروازوں پہ آ جائیں، تو اس وقت اگر نماز کے ذریعے سے ہم اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مدد مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس کا وعدہ ہے اور اس کا حکم ہے کہ تم نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ارشاد فرمایا اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل مشکل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، نماز جن کی عادت بن جاتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، خود بخود ان کے قدم اٹھتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس وقت تک رات کو نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ نماز پڑھ نہیں لیتے، دل کو اطمینان نہیں ہو جاتا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور دل میں خوف و خشیت کی کیفیات رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ نماز ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ اور جن کے ساتھ یہ اوصاف نہیں ہیں ان کے لیے نماز بھاری ہے، ان کے اپنے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ بزرگان دین نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہا کرتے تھے۔ نماز کے بارے میں ایک دو واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور آپ کے استاد بھی ہیں۔
حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی پڑوسن آ گئی اور کہنے لگی، اے ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ، رات میرے بیٹے کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور اسے ساتھ لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے، خود ساتھ چلیے یا کسی کو میرے ساتھ کر دیجئے، وہ آپ کا حوالہ دے گا اور جا کر بیان کر دے گا، میرا بیٹا چھوٹ جائے گا۔ حضرت ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ اے ابو الحسن جلدی کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم وقت میرے بیٹے کو قید خانے میں نہ ڈال دے، اب پھر اس کو نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ فرمانے لگے، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تیرا معاملہ ہی حل کر رہا تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی مدنی چینل کے ناظرین کہ اس پڑوسن کی ملازمہ اس گھر میں آ گئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر پڑوسن بہت زیادہ خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ لوگوں کی مشکلیں حل بھی نماز سے کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ایسے بندے کہ جنہوں نے اپنے شام و سحر، اپنے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیے، دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے، اور جو عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم فرمائی تھی ان عبادات پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اب یہ جو چاہ لیتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرما دیتا ہے جیسا انہوں نے چاہا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو لشکر ہے وہ افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی کا کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، اور اسلامی لشکر شدت پیاس کی وجہ سے بے تاب تھا کہ پانی مل جائے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور دعا کرنے لگے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے پاؤں سے زمین کو کریدنے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اٹھ کر دیکھا اور پھر اس جگہ سے مٹی چونکہ کچھ ہٹ چکی تھی، آپ نے اسے ہٹایا تو نیچے ایک پتھر نظر آیا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو پکڑا اور کھینچا، یعنی اسے ہٹا دیا، تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ ابھلنے لگا، اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانور جو ساتھ تھے انہوں نے بھی خوب پانی پیا، اور لشکریوں نے پیاس تھی وہ بھی بجھائی، اور ساتھ میں اپنی مشکیں بھی پانی کے ساتھ بھر لیں۔ پھر اس چشمے کو ویسے ہی بہتا ہوا چھوڑ کر وہ لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کیسے اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر بجا لایا کرتے تھے، اور نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کو طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کیا کریں، اور نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ انسان اللہ سے مانگے اور توکل کر کے مانگے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے یقیناً عطا فرمائے گا۔ جب عبادات بجا لائے گا، نماز پڑھے گا اور پھر دعا کرے گا تو خالق کریم ہے، وہ اس کی دعا کو قبول فرما کر جو اس نے مانگا ہے اپنی رحمت کا صدقہ وہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مصائب آ جاتے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو مصائب ہمارے اوپر وارد ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مصیبت
ہمارا امتحان ہوتی ہے، اور قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اور بسا اوقات مصیبت یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کی وجہ سے، ان عصیان کی وجہ سے، سیئات کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ مصیبت خواہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہو، یا مصیبت وہ ہماری آزمائش اور ہمارے امتحان کے لیے ہو، انسان کو چاہیے ثابت قدم رہے، اللہ سے صبر کر کے مدد مانگے، اور اپنے رب کی بارگاہ ہمیں توبہ اور استغفار سچے دل سے جھک جائے اور توبۃ النصوح بجا لائے، آئندہ گناہوں سے رک جائے، تو مالک کریم جو مانگے اسے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں ہم چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں آپ سماعت فرما رہے تھے نماز کی چوتھی شرط وقت کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ نماز فجر اور نماز ظہر، اس کے اوقات اور مستحب اوقات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور نماز عصر پڑھنے کا جو مستحب وقت ہے وہ کیا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ سوائے سایہ اصلی کے دو مثل ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک یہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے۔ عصر کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر یعنی دیر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، خواہ سردیوں کی اثر ہو یا گرمیوں کی اثر ہو، مگر اتنی دیر نہ کی جائے کہ آفتاب بہت نیچے آ جائے اور زرد ہو جائے اور اس پر بے تکلف اب نظر ٹھہرنے لگے، یعنی اس میں جو شدت تھی دیکھا نہیں جاتا تھا، اب بے تکلف انسان اگر دیکھے تو نظر ٹھہرنے لگے۔ اتنی تاخیر کر دینا یہ مکروہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں جو مغرب کی نماز سے پہلے کے 20 منٹ ہوتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ وقت شروع ہو جائے، اور اگر اتنی تاخیر کسی وجہ سے ہو گئی ہے تو اس دن کی اثر پڑی جا سکتی ہے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ نماز مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ کیا ہے؟ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے غروب شفق تک رہتا ہے، اور یہ شفق کیا ہوتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شفق اس سفیدی کا نام ہے جو مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ تو غروب آفتاب سے لے کر کے غروب شفق تک، یہ شفق غروب ہو گئی تو تب تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ اور مغرب کا مستحب وقت یہ ہے کہ اگر بادل نہ ہو، یعنی موسم ابر آلود نہ ہو، بارش کا موسم نہ ہو، تو مغرب میں ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور بلا عذر دیر کر کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اور ابر کے دن تاخیر مستحب ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ اگرچہ تاخیر کی بات ہے، لیکن اگر جماعت اول وقت میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد مسجد میں جماعت مستحبہ کا انتظام ہوتا ہے، تو اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب نماز عشاء کا وقت کیا ہے اور اس کا مستحب وقت کیا ہے؟ نماز عشاء سفید شفق جس کا ذکر غروب آفتاب سے لے کر شفق تک ہوا، کہ ہم نے کہا کہ مغرب کا وقت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر کے غروب شفق تک یہ مغرب کا وقت ہے، تو سفید شفق یعنی وہ سفیدی جو مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے، اس کے غروب ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پھر وقت صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ عشاء میں تہائی رات تک دیر کرنا یہ مستحب ہے، اور آدھی رات تک مباح ہے، اور اتنی دیر کرنا کہ رات ڈھل گئی یہ مکروہ ہے۔
اب اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جماعت اگر اول وقت میں ہی ہو جاتی، جیسے ہمارے اذان ہونے کے بعد کم و بیش 20-25 منٹ کے بعد جماعت قائم کی جاتی ہے، تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ بلا عذر شرعی جماعت کو ترک کر دینا یہ گناہ کا کام ہے۔ نماز وتر کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ یاد رکھیے عشاء کا جو وقت ہے وہی نماز وتر کا بھی وقت ہے، دونوں کا وقت ایک ہی ہے، مگر ان میں ترتیب لازم ہے۔ ترتیب اس طرح کہ پہلے عشاء پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد وتر پڑھے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وتر پہلے پڑھ لیے جائیں اور نماز عشاء کے جو فرض ہیں وہ بعد میں پڑھے جائیں۔ ایسا اگر کیا جائے تو جو پہلے وتر پڑھے تھے وہ وتر ادا نہیں ہوں گے، نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد دوبارہ وتر پڑھے جائیں گے، تو اب یہ وتر پڑھنا کہلائیں گے۔ اور اس میں بھی جس شخص کو یہ غالب گمان ہو کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد میں وتر پڑھ لے نماز تہجد کے ساتھ، اور اگر اسے اپنے اوپر یقین نہ ہو کہ میں صبح تہجد میں اٹھ جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ نماز عشاء جب پڑھے تو اس وقت ہی ساتھ وتر پڑھ لے، کیونکہ یہ وتر واجب ہیں، خام خواہ ان کو ترک تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وتر ابھی پڑھ لے گا تو اس کو سکون و اطمینان ہو جائے گا کہ یہ نماز عشاء کے ساتھ وتر پڑھ چکا ہے۔ اب صبح اگر جاگ آ گئی ہے تو تہجد پڑھ لے، اور اگر نہ بھی اٹھ سکا تو کم سے کم فجر کی نماز اٹھ کر پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک اور سوال شامل کرتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زائد نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ بھائی کوئی دلیل ہے تو وہ مسلم شریف کے ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بطور دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ حقیقت کیا ہے اس حوالے سے جانیے۔ سفر ہو حضر ہو، کسی بھی عذر کی وجہ سے ایک وقت کے اندر 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، سوائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، سوائے عرفات کے کہ جب شرائط پائی جائیں تو ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہ صرف 2 وقت ہیں جس میں 2 نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سفر و حضر میں کسی بھی عذر کی وجہ سے ایک وقت کے اندر 2 نمازیں جمع کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر نماز کا ایک مخصوص وقت ہے جو کہ مقرر ہے، اور وقت مقرر ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر وہ شخص کے جو وقت گزار کر نماز پڑھ دیتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اور اس نماز کے بارے میں تشریح کی گئی کہ یہ نماز پھر قضا ہو جاتی، یعنی وہ ادا نہیں رہتی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک وقت کے اندر 2 نمازوں کو جمع کر لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات مسلم شریف کی حدیث مبارک یا بعض دیگر اور کتابوں کے اندر جو حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حرج سے بچانے کے لیے نمازوں کو جمع فرمایا، اس کا جواب شارحین حدیث نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر جمع سے حقیقتاً جمع کرنا مراد نہیں ہے کہ ایک وقت ہو، جیسے ظہر کا وقت اس میں عصر بھی پڑھ لی، یا مغرب کا وقت اس میں عشاء بھی پڑھ لی، یا عشاء کے وقت کے اندر مغرب بھی پڑھ لی، یا عصر کے وقت کے اندر ساتھ میں مغرب پڑھ لی، تو یہ حقیقتاً جمع کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک نماز کو مؤخر کیا گیا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ گیا، تو آخری وقت میں یعنی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ نماز ادا کی گئی یہاں تک کہ اس نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوا تو اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا گیا۔ یہ جمع سوری ہے،
علماء نے کہا کہ اس سے مراد یعنی صورتاً جمع ہے، دو نمازوں کو جمع کیا، حقیقتاً جمع نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ ایک وقت کے اندر دو نمازیں جمع کی گئیں، بلکہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا گیا، ظہر کو ظہر کے وقت میں لیکن آخری وقت میں، اور جیسے ہی ختم ہوا تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لیا گیا۔ یہ بعض دفعہ سفر میں ہوا کرتا تھا کہ پڑاؤ ڈالنا مشکل ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان چلتے رہے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا، نماز وقت میں پڑھی گئی، ساتھ ہی اس نماز کا وقت ختم ہو گیا، پھر اگلی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ لشکر روانہ ہو گیا اور سفر جاری رکھا گیا۔ تو یہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں۔ تو جن احادیث سے یہ شبہ پڑتا ہے اس میں شارحین حدیث نے لکھا کہ مراد یہی ہے کہ صورتاً جمع کیا گیا، اور یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی دیگر روایات کے اندر اس بات کی تشریح بھی کی ہے، جس میں یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ان نمازوں کو صورتاً جمع کیا گیا، حقیقتاً جمع نہیں کیا گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام ذیشان علی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر امام خود ہی اذان و اقامت کہہ دے اور پھر خود آگے بڑھ کر امامت کروا دے تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ جی ہاں، بالکل یہ جائز ہے۔ امام صاحب خود ہی اذان کہیں، خود ہی اقامت کہیں اور پھر مصلی پر آگے بڑھ کر جماعت کروا دیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک سفر میں یہ بات ثابت بھی ہے کہ آپ نے خود ہی اذان کہی اور خود ہی اقامت کہی اور پھر آگے بڑھ کر آپ نے امامت فرمائی۔ تو اس میں فقہاء نے یہ کہا کہ جب امام اقامت بھی کہے تو اسے چاہیے کہ جب قد قامت الصلاۃ پر پہنچے تو اس وقت آگے مصلی پر بڑھ جائے اور باقی الفاظ وہاں جا کے کہے اور پھر ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا نماز شروع کر دے۔ یہ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام کامل خان KPK کا رہائشی ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مقتدی کا نماز میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ میں جانے اور رکوع یا سجدہ سے سر اٹھانے میں کیا نماز ہو جائے گی؟ مقتدی کا امام سے پہلے رکوع کر لینا یا سجدہ میں چلا جانا یا امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لینا یا سجدہ سے سر اٹھا لینا، یہ سخت ناجائز اور گناہ کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل کرنے والے شخص کے متعلق سخت وعید ارشاد فرمائی، یعنی سزا ارشاد فرمائی، اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تبادرونی بالرکوع والسجود، رکوع و سجود میں مجھ سے جلدی نہ کیا کرو۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا یا امام سے پہلے سجدہ میں چلا گیا، اگر تو امام کے رکوع یا سجدہ میں آنے سے پہلے یہ واپس آ گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ امام کے ساتھ دوبارہ رکوع کرے اور امام کے ساتھ دوبارہ سجدہ کرے۔ اگر اس نے امام کے ساتھ دوبارہ رکوع یا دوبارہ سجدہ نہ کیا تو یہ اس کا سجدہ اور رکوع جو اس نے امام سے پہلے کر لیا تھا وہ نہ ہوا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ یہ ابھی رکوع میں ہی ہے اور امام صاحب بھی رکوع میں آ گئے، یعنی امام اور یہ دونوں اب رکوع میں ہیں، تو اب اس طرح اس کا رکوع ہو جائے گا۔ اور اگر سجدے کی بات کریں تو یہ سجدے میں پہلے چلا گیا اور امام صاحب اس صورت کے اندر سجدے میں پہنچ گئے، اب امام صاحب سجدے میں چلے گئے اور یہ پہلے سے ہی سجدے میں ہے، تو اب اس صورت میں بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا عمل کرنا کہ امام سے پہلے رکوع کر لینا یا امام سے پہلے سجدہ کر لینا یا امام صاحب کے ساتھ رکوع کیا تھا لیکن رکوع سے سر امام صاحب سے پہلے اٹھا لیا، اسی طرح امام صاحب کے ساتھ سجدہ کیا تھا لیکن امام صاحب سے پہلے اس نے سجدے سے سر اٹھا لیا، تو یہ ایسا کرنا اس کا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں اس کے اوپر سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اصل حکم کو اگر دیکھا جائے تو حکم یہ ہے
کہ نماز میں آنکھیں بند رکھنا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، ایک مکروہ عمل ہے، جسے مکروہ تنزیہی کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع ملتا ہے، اگر یہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا ہے تو توجہ بڑھ جاتی ہے، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو خشوع و خضوع مل جاتا ہے، خیالات منتشر نہیں ہوتے، توجہ نہیں بڑھتی۔ تو چونکہ یہ تو نماز میں مطلوب ہے کہ خشوع و خضوع ملنا چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کے جسے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع ملتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں رہے گا۔ تو اب وہ توجہ کر لے، ہر کوئی شخص اپنی ذات پر غور و فکر کر سکتا ہے کہ میری کیفیت کیسی ہے، اپنی فیلنگز کے مطابق اپنی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی نماز کو ادا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو علم حاصل کیا ہے اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔